بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت علی نے فرمایا، اگر نماز پڑھنے والے کو علم ہو جائے کہ کیسی رحمتوں نے اسے گھیر رکھا ہے تو وہ کبھی سجدے سے سر نہ اٹھائے۔ درود شریف پڑھنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ دہی کھانے سے ڈپریشن اور ذہنی تناؤ سے چھٹکارا ملتا ہے۔ برفی کھانے سے بندہ جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ نہار منہ نیم گرم پانی پینے سے دانت مضبوط ہوتے ہیں۔ اگر دودھ میں ہلدی شامل کر کے پی جائے تو یہ بڑھتی ہوئی عمر کے اثرات کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ جو عورت ہمیشہ جوان اور خوبصورت رہنا چاہتی ہے، ہر ہفتے میں بند گوبھی، لیمبو کا رس اور پالک کا زیادہ استعمال کرے۔ ٹماٹر کاٹ کر چہرے پر ملنے سے چہرے پر کالے نشانات ختم ہو جاتے ہیں۔ چاول کھانے کے بعد دودھ نہ پئیں۔ سر درد والے پالک کا استعمال نہ کریں۔ کوفتے باہ کی کمی والے لوگ دھنیے کا استعمال نہ کریں۔ جامن کھانے سے معدے کی جلن ختم ہو جاتی ہے۔ سفر پر جانے سے قبل پودینے کی ڈنڈی چباؤ، متلی کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ دودھ میں شہد ملا کر پینے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ پانی کی بھاپ چہرے پر لینے سے چہرہ جوان رہتا ہے۔ باسی کھانا کھانے سے یادداشت کمزور ہو جاتی ہے۔ کچا ناریل کھا لیا کرو، زندگی بھر شوگر جیسے مہک بیماری کا سامنا کرنا نہیں پڑے گا۔ زیادہ کالا لباس پہننے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ دہی کھانے سے نیند پرسکون آتی ہے۔ کالے انگور کھانے سے پیٹ کی صفائی ہو جاتی ہے۔ جو عورتیں بدن خوبصورت بنانا چاہتی ہیں وہ دال چینی کو پیس کر شہد میں ملا کر کھا لیں۔ جامنی رنگ کے کپڑے پہنو، گرمی دانے نہیں نکلیں گے۔ سر میں تلوں کا تیل مسلنے سے دماغ کی نسیں کھل جاتی ہیں، دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ کھانے کے بعد چہل قدمی کرنے سے مرگی کی بیماری نہیں ہوتی۔ جس کی بات کرتے وقت منہ کے تھوک نکلے تو جان لو ایسے بندے کا دماغ بہت ذہین ہوتا ہے۔ جو بندہ پھیکا خربوزہ کھاتا ہے اس کو زندگی بھر دل کی تکلیف نہیں ہوتی۔ ناشپاتی کھانے سے جسم کے اندر قوت میں اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جس لوگوں کو بواسیر کا مسئلہ ہو پودینے کا شربت بنا کر پی لیں، بواسیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اخلاق بھی رزق کی طرح ہیں، اس میں کچھ لوگ امیر اور کچھ لوگ غریب اور کچھ انتہا کے مفلس ہوتے ہیں۔ مچھلی کے تیل کے اندر جوڑوں کے درد سے نجات دینے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ خربوزہ معدے کی تیزابیت کو کم کرتا ہے۔ گنے کا روزانہ استعمال دل کی بیماری کو روکتا ہے۔ عورت کی رگ رگ میں طاقت ڈالنی ہے، نہار منہ بکری کے دودھ میں 2 کھجوریں ڈال کر پی لے، کمزوری کی شکایت نہیں ہوگی۔ چہرے کی چربی کو کم کرنے کے لیے چہرے پر مالٹے اور لیمبو کا رس لگائیں۔ ڈپریشن میں زیادہ مبتلا لوگوں کے لیے کینسر کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ کیکڑ کی مسواک دانتوں پر رگڑنے سے دانت میں کیڑا نہیں لگتا۔ چہرے کی رنگت بے رونق اور پیلی پڑنے لگے، روزانہ 4 آلو بخارے کھائیں۔ باڈی سپرے کے زیادہ استعمال سے پسینہ زیادہ آتا ہے۔ آلو کا پانی سر پر لگایا کریں، آپ کے بال جلدی سفید نہیں ہوں گے۔ روزانہ کھیرا کھانے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ املی کھاؤ، منہ میں چھالے نہیں بنیں گے۔ املی کے استعمال سے قد بہت جلدی بڑھتا ہے۔ عورت میں اگر خون کی کمی ہو، سرسوں کے تیل سے جسم کی مالش کرے، روزانہ کھجوریں کھانے کا معمول بنائیں۔ پانی پینے کے فوری بعد لیٹنا نہیں چاہیے، اس سے گردوں میں پانی چلا جاتا ہے۔ کچا دودھ پینے سے رنگ کبھی کالا نہیں ہوتا۔ نہار منہ انار کھائیں، دن بھر تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر مضبوط یقین آپ کی زندگی کے 90% مسائل خود بخود حل کر دیتا ہے۔ کھانے کے بعد نہانے سے بچو، کیونکہ کھانے کے بعد نہانا صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ میتھی دانہ استعمال کرو، دل جوان ہو جائے گا۔ چلگوزہ کھانے سے عورت کبھی بوڑھی نہیں ہوگی۔ جن کو غصہ زیادہ آتا ہے ان کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ پاؤں پر وزن ڈال کر بیٹھنے سے نظر اور حافظہ کمزور ہوتا ہے۔ آنکھیں خوبصورت بنانی ہیں، شہد اور سرما ملا کر لگاؤ۔ حاملہ عورت کیلے زیادہ کھائے، پیدا ہونے والے بچے کی ہڈیاں مضبوط ہوں گی۔ فالسا کھانے سے معدہ کبھی گرم نہیں ہوگا۔ شلجم کا سالن کھانے سے پیشاب میں کبھی رکاوٹ نہیں آئے گی۔ کمر کے نیچے دانے نکلنا فالج ہو سکتا ہے۔ روزانہ آم کا اچار کھانے سے مردانہ طاقت بڑھتی ہے۔ کام کے دوران ادرک چباؤ، تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ وزن کم ہونا شروع ہو جائے، کیلے کھانا شروع کر دیں، وزن اپنی جگہ پر آ جائے گا۔ بچوں میں اکثر گیس پیدا ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے بچے روتے ہیں۔ ایسے میں بچے کی ناف میں تیل لگائیں اور پیٹ پر تیل کی مساج کریں۔ روزانہ سونف کے چند دانے چبا لینے سے نظر کمزور نہیں ہوتی۔ سونے سے قبل سرما ڈال لینے سے زندگی بھر آنکھوں میں روشنی کم نہیں ہوگی۔ ادرک والا پانی پینے سے پیشاب موتی کی طرح صاف اور شفاف ہو جاتا ہے۔ چنے کھانے سے ہڈیاں اور اونٹ جیسی مضبوط ہوتی ہیں۔ سانس پھول جائے، لسورے کھایا کریں۔ جبڑے میں درد ہو، ملٹھی کھائیں، درد دور ہو جائے گا۔
اگر آپ کی کھانسی بہت پرانی ہے تو آپ گڑ کی ڈلی لے کر گرم پانی میں ڈال کر مکس کر کے استعمال کریں۔ پرانی سے پرانی کھانسی ختم ہو جائے گی۔ بدن پر خارش ہو، ایلو ویرا کاٹ کر خارش والی جگہ پر لگانے سے خارش فوری طور پر ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ کے گردے سلامت رکھنا چاہتے ہیں، روزانہ دودھ میں بادام ڈال کر کھا لیا کریں۔ گھر میں بطخ پالنے سے نحوست نہیں آتی۔ زیادہ تر لوگ رات کے وقت روتے ہیں کیونکہ نیند کی کمی سے جذبات پر قابو پانا مشکل ہو جاتا ہے۔ شام کو کبھی بھی ابلے ہوئے آلو مت کھائیں ورنہ بواسیر ہو جائے گی۔ گلاب کا پھول سونگھنے سے سکون کی نیند آتی ہے۔ روٹی کو چبا کر کھانے سے پیٹ کی گیس کی بو نہیں آئے گی۔ ایک ہی سانس میں پانی پینے سے معدے میں زخم ہو جاتا ہے۔ ٹنڈے کھاؤ، معدے کا درد نہیں ہوگا۔ حاملہ عورتیں بچے کا رنگ سفید کرنا چاہتی ہیں تو زیادہ سے زیادہ انار کا جوس پئیں۔ داغوں پر سفیدے کے پتے رگڑو، داغ ختم ہو جائیں گے۔ سونے سے قبل مطالعہ کرنے سے آنکھیں تھک جاتی ہیں اور نیند زیادہ آتی ہے۔ میٹھے چاولوں میں کلونجی ڈال کر کھانے سے بدن میں طاقت ابھر آتی ہے۔ ہر 2 دن بعد توری کی سبزی کھایا کریں، بدن میں بے تحاشا طاقت آ جائے گی۔ رات کو سوتے وقت پٹھوں کی مالش کرنے سے پٹھے نہایت مضبوط ہو جاتے ہیں۔ تربوز کھانے کے بعد پانی پینے سے طاقت میں کمی آتی ہے۔ چھینک آنے کے فوری بعد تھوڑا سا گڑ چکھ لینے سے بدن کی جلد سخت ہو جائے گی۔ رات کے وقت دودھ کی بلائی چہرے پر لگانے سے چھائیاں ختم ہو جائیں گی، رنگ صاف ہو جاتا ہے۔ میٹھی چیزیں زیادہ کھانے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ سونے سے قبل چائے پینے سے دماغ کی کمزوری ہوتی ہے۔ کچا لہسن کھانے سے دل مضبوط ہوتا ہے۔ کھانے کے بعد اجوائن چکھنے سے کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ ادرک چاٹنے سے طاقت بڑھتی ہے۔ تلی ہوئی چیزوں کا استعمال خطرناک بیماریوں کا باعث بنتا ہے، اس لیے تلی ہوئی چیزوں کا استعمال کم سے کم کرنا چاہیے۔ زیادہ فرائی چیزوں کا استعمال جلد کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ دانے کیل محاذ سے بڑھ جاتے ہیں۔ تلی ہوئی چیزیں دل کی صحت کے لیے خطرناک ہیں۔ شوگر کے مریض کھانے کے دوران لمبا وقفہ نہ دیں۔ 3 کی بجائے 5 بار کھائیں، گلوکوز کی سطح برقرار رہتی ہے۔ تندرستی چاہتے ہیں تو وقت پر سوئیں اور وقت پر جاگیں۔ اس سے انسان کبھی بیمار نہیں ہوگا اور نہ ہی کبھی بوڑھا ہوگا۔ کھانے سے پہلے صرف 2 کام کر لینے سے کبھی بیماری آپ کے قریب نہیں آئے گی۔ نمبر 1، بسم اللہ شریف پڑھ لیا کرو۔ نمبر 2، آدھا گلاس پانی پی لو۔ تازہ دودھ سے پاؤں کے تلووں کی مالش کرو، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اگر آپ اپنی آواز اچھی بنانا چاہتے ہیں، شہد گرم کر کے تھوڑا سا چاٹ لیا کریں۔ اگر ہر وقت ہاتھ پاؤں ٹھنڈے رہتے ہیں، یہ خون کی کمی کی علامت ہے۔ گاجر کا رس چہرے پر لگا کر سو جاؤ، چہرے کی رنگت نکھر جائے گی۔ اگر سر درد کا مسئلہ ہے، دودھ سے بنی ہوئی چیزیں اور دودھ مت پئیں۔ حاملہ عورتیں روزانہ اپنے ہاتھوں سے پرندوں کو پانی ڈال دیا کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم اچھا کرو اور زمانہ تمہیں برا سمجھے، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے بجائے اس کے کہ تم برا کرو اور زمانہ تمہیں اچھا سمجھے۔ جن حضرات کا وزن زیادہ ہو وہ کھانے کے بعد پانی کا استعمال نہ کریں، وزن کم ہو جائے گا۔ بال جھڑ سے نجات کے لیے 1 سال پرانے آم کے اچار کا تیل دن میں 2 سے 3 دفعہ بسم اللہ پڑھ کر متاثرہ جگہ پر لگائیں، انشاءاللہ 2 ہفتے میں رزلٹ مل جائے گا۔ جن لوگوں کی یادداشت کمزور ہو، شلجم کا سالن کھائیں۔ چاولوں والے پانی سے چہرہ دھونے سے چہرہ صاف ہو جاتا ہے۔ کھانے کے دوران پانی پینے سے ناخن کمزور ہوتے ہیں۔ ٹھنڈا پانی پینے سے دانت جلدی خراب ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بہترین ہمسفر وہ ہے جو مشکلیں آن پڑے، آزمائش سخت ہو، ہاتھ پکڑ لے اور کہے غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ چاولوں کے اوپر سے پانی پینے سے پیٹ باہر نکل آئے گا۔ چہرے کو پانی سے گیلا کر کے پھٹکڑی سے مساج کرے، دانے ختم ہو جائیں گے۔ اگر خواب میں خود کو سفر کرتا دیکھو تو بہت جلد دولت مند ہونے والے ہو۔ بانجھ عورت بارش والا پانی پینے سے بانجھ پن کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ پانی میں نمک شامل کر کے گھر میں سپرے کریں، مچھر نہیں آئے گا۔ خاموش رہنا سیکھو، اکیلے جینا سیکھو۔ جھوٹی قسم کھانے سے گھر میں ویرانی آتی ہے۔ جو دمے کے مریض مبتلا افراد ہیں، ان کو اجوائن کھانے سے جگر کی بیماری ہو جاتی ہے۔ موٹی عورت تاپ میں لیمبو کا رس ڈالے، 2 ہفتے میں وزن کم ہو جائے گا۔ پھٹکڑی کے اوپر انڈے کی سفیدی لگا کر منہ پر مسل لینے سے داغ دھبے دور ہوتے ہیں۔ گوبھی پکاتے وقت اس میں روٹی کا چھوٹا سا ٹکڑا ڈالیں، پورے گھر میں گوبھی کی بو نہیں پھیلے گی۔ روزانہ فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کریں۔ کسی پیالے میں سرسوں کا تیل رکھ لیں، جوں ہی تلاوت مکمل ہو اس تیل پر دم کریں، پھر یہ تیل جسم کے اس حصے پر لگائیں جہاں پھلبیری کے نشانات ہیں۔ چند ہی دن میں حیرت انگیز رزلٹ ملیں گے۔ بعض لوگوں کے ناک سے خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے، جن کو نکسیر پھوٹنا کہتے ہیں۔ یہ مرض موسم گرما میں زیادہ ہوتا ہے۔ اس کے لیے ایک زبردست ٹوٹکا خدمت ہے۔ پھٹکڑی باریک پانی میں مکس کریں، روئی کی مدد سے اس کے 1 یا 2 قطرے ناک میں ڈالیں، انشاءاللہ نکسیر فوراً رک جائے گی۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم استغفار کیا کرو، تمہاری ہر کمزوری قوت میں بدل جائے گی، ہر مشکل آسانی میں۔ بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ ادرک کا جوس پینے سے آواز سریلی ہوتی ہے۔ زیتون کا تیل واحد تیل ہے جو جمتا نہیں ہے، موٹاپے سے بچنے کے لیے انتہائی مفید ہے۔ دودھ میں شہد ملا کر پینے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ سوتے وقت پودینے کے چند پتے چبانے سے برے خواب نہیں آتے۔ سوتے وقت دودھ میں روغن زیتون ڈال کر پینے سے قبض ختم ہوتی ہے۔ ادرک کا رس بالوں میں لگانے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ رات کی رانی کے پودے کی جڑ کا پانی پینے سے پڑا ہوا پیٹ کم ہو جاتا ہے۔ پانی میں ہلدی ڈال کر پینے سے پیٹ کی صفائی ہوتی ہے۔ چنبیلی کا تیل سر پر لگانے سے بال گرنا ختم ہو جاتے ہیں۔ کچے امرود کھانے سے دانت تیز ہوتے ہیں۔ نہار منہ لمبی لمبی سانس لینے سے دل کی بیماری کم ہوتی ہے۔ نہار منہ کدو کا ایک ٹکڑا کھانے سے بلڈ پریشر نارمل رہتا ہے۔ گنے کی کنڈیریاں چوسنے سے رکا ہوا پیشاب کھل جاتا ہے۔ نہار منہ نیم گرم شہد چاٹنے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ کھانے کے بعد تھوڑی سی اجوائن کھانے سے موٹاپا کم ہو جاتا ہے۔ گرمی کے موسم میں تربوز کا استعمال آپ کو بہت سی بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ جو لوگ قبض کی وجہ سے پریشان ہیں وہ گوشت کا استعمال نہ کریں۔ کھانے کے فوری بعد نہانا صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ ادرک کا چھوٹا سا ٹکڑا چبانے سے جسم میں غیر ضروری گیس فطری طور پر خارج ہو جاتی ہے۔ پیاز کو چھیل کر کچھ دیر فریج میں رکھیے، پھر پیاز کاٹیے، آپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں آئیں گے۔ پیٹ میں مروڑ اور گیس کے لیے ٹوٹکا، اس کے استعمال سے چند منٹوں میں آرام آ جائے گا۔ ایک چٹکی ہلدی، ایک چٹکی نمک پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ دل کے درد، معدے کی سوزش، نظام انتظام کی خرابیوں میں بھی مفید ہے۔ پیاز کا استعمال مختلف قسم کے موسمی انفیکشن سے بچاتا ہے۔ دالچینی کے مسلسل استعمال سے یادداشت بہتر ہوتی ہے۔ اگر ہاتھوں پیروں کی سخت جلد ہو جائے، دھوپ میں بیٹھنے سے جلد نرم ہو جاتی ہے۔ روزہ رکھنے سے پیٹ کی بیماریاں ختم ہوتی ہیں۔ بادام، انجیر ایک ایسی توانائی ملتی ہے جو جوڑوں میں درد میں آرام دیتی ہے۔ آدھا چمچ میتھی دانہ 1.5 کپ پانی میں ابالیں، جب 1 کپ رہ جائے اتار لیں اور نیم گرم پی لیں۔ نزلہ زکام اور دمہ کے امراض سے نجات مل جائے گی۔ پاؤں کے تلووں اور پاؤں کی انگلیوں کے درمیان حلق میں سرسوں کے تیل سے مالش کریں، کیونکہ پاؤں کا نگاہ سے یادداشت سے اتنا ہی گہرا تعلق ہے جتنا روح کا انسان سے۔ اس سے نظر تیز ہوتی ہے۔ جن کی آنکھیں کمزور ہوں وہ سرسوں کا ساگ کھائیں۔ مکئی کی روٹی کھانے سے جلد جوان رہتی ہے۔ ساگ والی روٹی کھانے سے جسمانی کمزوری دور ہوتی ہے۔ امرود کھانے کے فوری بعد پانی پینے سے نظر کمزور ہو جاتی ہے۔ بالوں میں تیل لگا کر نہانے سے بال مضبوط ہوتے ہیں۔ کھانا کھاتے وقت لیمبو کاٹ کر چاٹ لو، کھانا جلدی ہضم ہو جائے گا۔ زیادہ نمک کھانے سے دل کمزور ہو جاتا ہے اور پٹھوں میں درد بیٹھ جاتا ہے۔ نمکین لسی پینے سے دل کو طاقت ملتی ہے۔ کالے جرکان کے مرض سے بچنے کے لیے گنے کا رس استعمال کریں۔ کھانے کے بعد ادرک کا ٹکڑا چبانے سے بدن کی جلد جوان رہے گی۔ توری کی سبزی زیادہ سے زیادہ کھائیں، صحت مند رہو گے۔ گڑ کے ساتھ روٹی کھانے سے شوگر ختم ہوتی ہے۔ کسی بیماری کی وجہ سے جسم میں چنگاریاں یا ہاتھ پاؤں جلتے ہوں، خشک دھنیا پیس کر مصری ملا کر کھائیں، افاقہ ہوگا۔ معدے میں گیس بنتی ہو، پیٹ میں مروڑ اٹھتے ہوں، پودینے کا قہوہ بنا کر اس میں 2 چمچ شہد ملا کر پینے سے یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ پودینے کے 10 سے 12 پتے 1.5 کپ پانی میں ابالیں، جب 1 کپ رہ جائے 2 چمچ شہد ملا کر چسکی چسکی کر پئیں، 2 سے 3 بار پئیں۔ سفید گلاب کے پھولوں کا عرق 1 کپ صبح دوپہر شام، کھانے سے گھنٹہ پہلے یا بعد میں پی لیں۔ یہ کورس 3 مہینے تک لگاتار کریں۔ ہائی بلڈ پریشر، شوگر کنٹرول میں ہو جائے گی، نہایت آزمودہ ہے۔ الٹا سونے سے ریڑھ کی ہڈی میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ کیلے کے پودوں کا پانی نکال کر پینے سے مردانہ کمزوری دور ہوتی ہے۔ مرغی کے بچوں کو جلدی بڑا کرنا چاہتے ہیں، انہیں کریلے کے ٹکڑے کھلائیں۔ سبز مرچوں کی ڈنڈی اتار کر رکھنے سے مرچیں دیر تک خراب نہیں ہوتیں۔ عام طور پر شیشے کے گلاس ایک دوسرے کے اندر چپک جاتے ہیں۔ ایسی صورت میں گلاس کے اندر برف یا برف کا پانی ڈالیے۔ باہر کے گلاس کو گرم پانی میں ڈبو دیں تو گلاس علیحدہ ہو جائیں گے۔ 18 سال کی جوانی چاہتے ہیں، رات کو صرف 1 دانہ چلغوزہ کھا لیا کریں۔ ہماری زندگی کا سب سے اہم اور سب سے بڑی نعمت پانی ہے۔ ہم بہت سے مسائل کا آسان حل پانی کا استعمال ہے۔ وزن کم کرنا ہے، زیادہ پانی استعمال کریں۔ چہرے پر قدرتی نکھار لانا ہے، اس کے لیے جلد کے مسائل سے دور رہنا ہے۔ خوبصورتی میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو بس پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں۔ سونے سے قبل آنکھوں کے نیچے لیمبو کا چھال رگڑو، بینائی تیز ہو جائے گی۔ چہرے پر جھریاں آنے لگیں، چہرے کو لہسن والے پانی سے دھو لو، چہرے کی جھریاں کم ہو جائیں گی۔ جس گھر میں عورت کو دکھ ملتے ہیں وہ گھر جلدی برباد ہو جاتے ہیں۔ انگوٹھے پر تیل کی مالش کرنے سے آنکھوں کی بینائی تیز ہوتی ہے۔ روزانہ 1 کیلا کھا لینے سے غصہ، ذہنی دباؤ، چڑچڑاپن ختم ہو جاتا ہے۔ دودھ پی کر کھجور کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ کالی مرچ پٹھوں کی کمزوری کو دور کرتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا 6 چیزوں کی شکایت کبھی نہ کرنا۔
اپنی قسمت کی، اولاد کے سامنے اپنے بڑوں کی، اپنے ذاتی مکان ہوتے ہوئے اس کی تنگی کی، بھول کر بھی اپنے ماں باپ یا استاد کی، غیر کے سامنے اپنے دوست کی، رخصت کرنے کے بعد اپنے مہمان کی۔ مستقبل کا خیال رکھو، انسان جوان رہے گا۔ اگر ماضی کی یاد میں باقی رہ جائیں تو انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ شفا جیسے ہوتے ہیں، بات کرتے ہیں تو تسکین ملتی ہے، لفظ کہتے ہیں تو مرہم لگتے ہیں۔ کچھ لوگ صرف لوگ نہیں ہوتے، وہ ہمارا علاج ہوتے ہیں، سکون ہوتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔